أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے قرآن پاک قرآن کریم پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اب اس کا ترجمہ بیان ہوگا اور مختصر سی سے گزارشات آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا، اور اس کے بعد جو ہمارے مدرسے کے بچے ہیں انشاءاللہ وہ تلاوت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. یعنی عام لوگ، آپ عام لوگ نہیں ہو، یہ خطاب صرف اہل ایمان سے ہے، کیونکہ جتنے بھی احکامات ہیں اس کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا، پھر عاقل ہونا، پھر بالغ ہونا. یعنی کوئی کافر ہے وہ مکلف نہیں ہے. اسی طرح عاقل ہونا، عقل مند ہونا، یہ اس کے لیے فرض ہے، چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تو سب کے لیے مسلمان ہونا اور پھر عقل مند ہونا. یعنی مجنون اور جو دیگر اسپیشل لوگوں میں ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. پھر بالغ ہونا ہے، یعنی بچے کے اوپر جو ہے وہ فرض نہیں ہے. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں.
فمن کان منکم مریضا، تو جو تم میں سے اس میں مریض ہو جائے، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے ہی روزے دوسرے جو ایام ہیں یعنی رمضان المبارک کے علاوہ اس میں رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جس کے اوپر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ ایک مسکین کا کھانا یعنی اس کا بدلہ دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تو جو اپنی طرف سے نیکی میں زیادتی کرے یعنی زیادہ نیکیاں کرے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اللہ تبارک و تعالی جس کو یہ توفیق دیتا ہے وہی رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں رکھ سکتے۔ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھے، روزہ رکھے یا کوئی بھی حج کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے علاوہ ہم یہ ادا نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ رجب اور شعبان اس کا چاند دیکھتے تھے تو آپ ایک دعا ارشاد فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یعنی ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ تو یہ کیوں ارشاد فرماتے تھے؟ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے رمضان المبارک کا انتظار فرماتے تھے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش یکدم سے آسمان سے نازل نہیں ہوتی، پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، اس کے بعد ان ہواؤں کے ساتھ بادل آتے ہیں، پھر وہ بادل چھا جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مادی دنیا ہے اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول کار فرمایا ہے۔ تو اسی طرح روحانی دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ پہلے رجب میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، پھر شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے بادل چھا جاتے ہیں، اور پھر رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں برستی ہے۔ تو اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کی تیاری کرتے ہیں۔ جو رمضان المبارک، جو حضرات رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کی تیاری کرتے تھے۔ تو تیاری کس کو بولتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ نے غزوہ تبوک پہ جانا ہے۔ تو جو منافقین تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی جانا ہے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے تو منافقین نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جب واپس تشریف لائے تو یہ آیت نازل ہوئی، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کو جانے کا ارادہ ہوتا تو وہ ضرور تیاری کرتے۔ تو ہر چیز کے آنے سے پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے قرآن پاک سے مانوس کر لیں، درود شریف سے اپنے آپ کو مزین کر لیں۔ اور درود شریف ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو سکتے ہیں، لیکن درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو وہ تحفہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے علاوہ اس کو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر آیتوں کے اوپر غور فرمائیں، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، و ملائکتہ، اس کے فرشتے، یصلون علی النبی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب درود کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، اور جب فرشتوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دعا فرماتے ہیں، اور جب امت کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے درود، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری درود کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی خاص توفیق دیتا ہے وہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، لیکن درود شریف اللہ تبارک و تعالی وہ ضائع نہیں فرماتا، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ ادا کرتے ہیں، تو اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، یہ ضائع ہو سکتے ہیں، لیکن جو توفیق اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے تو انشاءاللہ العزیز جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتوں کا وظیفہ ہے وہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور قاری عبدالرافع سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے۔